السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. کچھ ایسے خطوط ملتے رہے ہیں پچھلے دنوں جن کے نتیجے میں آج شہد کی مکھی اور اس کے معجزات کے متعلق جو خدا تعالیٰ نے اس میں وحی کیے ان کے متعلق کچھ بیان کروں گا. اس کا بہت گہرا تعلق نظام خلافت سے بھی ہے اور غالباً لکھنے والوں نے یہی وجہ ہے کہ مجھے متوجہ کیا کہ دیر ہو گئی اس موضوع پہ خطبہ نہیں دیا گیا، اس لیے اب اس کو بھی اگرچہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے مگر دوبارہ یاد دہانی کے لیے دوستوں کے سامنے بیان کیا جائے. جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے: اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں بھی اور درختوں میں بھی اور ان بیلوں میں بھی جو وہ اونچے سہاروں پر چڑھاتے ہیں گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا اور اپنے رب کے رستوں پر عاجزی کرتے ہوئے چل. ان کے پیٹوں میں سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں انسانوں کے لیے ایک بڑی شفا ہے. یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا نشان ہے. اس تعلق میں سب سے پہلے تو میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر مزید اس مضمون پر سائنسی لحاظ سے جو مختلف لوگوں نے تحقیق کی ہے اس کے متعلق کچھ بیان کروں گا. مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ایک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. یقیناً ایک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. وہ پاک چیز ہی کھاتی ہے اور پاک چیز ہی مہیا کرتی ہے. ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ میں یوں بیان ہوئی ہے، بخاری میں بھی یہی حدیث ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شفاؤں شہد اور قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو.
شہد کی شفا اکثر بدنی ہے اور قرآن کی شفا اکثر روحانی ہے، اور بدنی شفا کے ساتھ شہد ایک قسم کی روحانی شفا بھی عطا کرتا ہے، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ دو باتیں ہیں جن کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن کریم میں تمام روحانی بیماریوں کی شفا موجود ہے، اور شہد میں اگر تحقیق کی جائے اور اس کے سارے پہلوؤں پر غور سے نظر ڈالی جائے تو ہر قسم کی بدنی بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں بخاری کتاب الاتمہ میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز پسند فرماتے تھے اور خصوصیت سے شہد کو پسند فرماتے تھے۔ کتاب الطب، بخاری کتاب الطب میں یہ روایت درج ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو اسہال کی تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا، پھر آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اسے شہد پلایا ہے مگر اس کے اسہال میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے پھر اسے شہد پلایا اور پھر واپس آ کر کہنے لگا میں نے اسے شہد پلایا ہے مگر اس نے تو اس کے اسہال میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے مگر تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے، جا اور اسے اور شہد پلا۔ اس پر اس نے اسے مزید شہد پلایا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ شہد سے بہت سی چیزوں کا علاج ممکن ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شہد ہر بیماری کا علاج کر سکے۔ اس کے متعلق بہت سی تحقیقات شائع ہو چکی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے اس کے رنگ مختلف ہیں اور وہ پھول مختلف ہیں جن سے وہ رس چوستی ہے، اور وہ علاقے مختلف ہیں جن جگہوں پہ وہ پھول ملتے ہیں، اور پھر ان علاقوں کے اپنی اپنی تاثیرات اور موسم ہیں جن کا اس پھولوں پر اثر پڑتا ہے یا ان پھلوں پر اثر پڑتا ہے جن سے شہد کی مکھی رس چوستی ہے۔ تو ایک بہت ہی وسیع مضمون ہے، اتنا کہ پوری کائنات سمائی ہوئی ہے اس مضمون میں۔ تو قرآن کریم کی ان 3 آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے، ان میں یہ 3 ہیں یا میں دیکھ لوں، تین ہی ہیں شاید، یہ 2 ہیں، 2 آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں مضامین بہت وسیع ہیں۔ غالباً ایک اور بھی حدیث ہے اس میں، وَحَكَنْ نَقَّاشُ عَنْ أَبِي وَجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْأَصْلِ۔ اس کا پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نقاش ابی وجرہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ابی وجرہ شہد کو بطور سرما آنکھوں میں استعمال کیا کرتے تھے۔ یہاں ابی وجرہ کے متعلق صحابی ہونے کا ذکر نہیں ملتا، لیکن اس روایت کے بعد ایک صحابی کی روایت بھی ہے جو عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا میرے پاس پانی لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کیونکہ بعض قراء بہت زور دیتے ہیں اس بات پر کہ جب آخری لفظ پڑھا جائے تو تنوین نہیں پڑھنی،
تو قرآن نے اس بارے میں بہت ہی پیشدار مسائل بنا لیے ہیں جن کا احادیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا، اور عربوں کا ایک دستور ہے تلاوت کرنے کا، اس میں بہتر یہی ہے کہ جو قراء کہتے ہیں جہاں رکا جائے وہاں رک جانا چاہیے، جہاں تنوین پڑھنی چاہیے وہاں نہیں پڑھنی چاہیے، مگر اس پر بہت زیادہ زور دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ بسا اوقات ایک قرآن پڑھنے والا معانی پر غور کر رہا ہوتا ہے اور یہ نقطے جو چھوٹے چھوٹے تنوین کے ہیں وہ فراموش ہو جاتے ہیں، اور جب خیال آتا ہے تو اس کے مطابق بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے ایسی باتوں پر اتنا زور دینا کہ معنی غائب ہو جائیں یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال اب میں روایت عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، پھر فرمایا شہد لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے فیہ شفاء للناس۔ پھر زیتون کا تیل لاؤ، کیونکہ یہ ایک برکت والے درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر پانی، شہد اور زیتون کے تیل کو انہوں نے ملا دیا، پھر اسے پی گئے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس بیماری کے لیے آپ نے اسے استعمال کیا اس سے مکمل طور پر شفا یاب ہو گیا۔ اب میں سائنسدانوں کی تحقیقات سے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یورپ میں شہد کے بارے میں پہلا تحریر ریکارڈ ایک پینٹنگ سے ملا ہے جو اسپین کے صوبہ ویلنسیا کے ایک شہر بائیکوپ کے نزدیک ایک مشہور غار سے ملی ہے، جس میں ایک شخص کو شہد کے چھتے سے شہد اکٹھا کرتے دکھایا گیا ہے۔ یہ تصویر ماہرین کے خیال کے مطابق 7000 قبل مسیح کی ہے۔ ایک زمانے میں مصر اور اسیریا یعنی شام اور عراق میں شہد کو مردوں کو حنوط کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک مسلمان مصنف عبداللطیف نے ایک بچے کا کیس بیان کیا ہے جس کا جسم شہد کے ایک بڑے مرتبان میں محفوظ کیا گیا تھا، اور وہ بھی اسی طرح بالکل محفوظ تھا، حالانکہ مدتیں گزر چکی ہوئی تھیں اس کو حنوط ہوئے۔ قدیم مصر کے حکماء بھی شہد کا استعمال کیا کرتے تھے لاشوں کو محفوظ کرنے کی خاطر۔ کھدائی کے دوران مقبروں سے شہد کی کپیاں برآمد ہوئی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 8000 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ شہد انسانی استعمال کے قابل تھا۔ چنانچہ سائنسدانوں نے ان کپیوں کے شہد کو پی کے دیکھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک قازقستان میں چنگارا لاتاؤ کی پہاڑی ہے، اس میں جو شہد کے چھتے پائے جاتے ہیں ان کا دل کے زخموں کو مندمل کرنے سے گہرا تعلق ہے۔ دل کے دورے سے بچاؤ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں۔ جب دل کا دورہ پڑ گیا ہو تو اس کے بعد بھی یہاں کا جو شہد ہے ان پہاڑیوں کا، وہ دل کو مندمل کرنے میں، دل کے زخموں کو مندمل کرنے میں مفید ثابت ہوا ہے۔ ایک خاص قسم کی وہاں بوٹی پائی جاتی ہے جس کا نام ہے زمی زمی فورا بونگی۔ یہ اس بوٹی کے پھولوں کا رس چوستی ہے شہد کی مکھی، تو اس سے یہ سارے اثرات جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور تفصیلی ذکر میں نے چھوڑ دیا ہے، مگر بڑا تفصیل سے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح سائنسدانوں نے تحقیق کی، کتنے مریضوں پر تحقیق کی، ان میں سے کتنے تھے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بچ گئے، جبکہ ایسے مریض جن کو شہد نہیں دیا گیا، وہ یعنی اس بوٹی کا شہد، ان میں
اموات کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شہد اور زخم کے مضمون پر مسٹر جے پی آرمو، جو کرسچن میڈیکل سینٹر کالیمنجارو تنزانیہ کے ماہر امراض نسواں ہیں، انہوں نے ایک رسالے ٹراپیکل ڈاکٹر کی اپریل 1980 کی اشاعت میں اپنا تجربہ یوں بیان کیا کہ ایک 25 سالہ مریضہ جسے گہرا بیڈ سور تھا، یعنی مریض جب لیٹے رہتے ہیں تو پیٹھ کے اندر ایسے گہرے سورز پیدا ہو جاتے ہیں بعض دفعہ اسی کروٹ لیٹے رہنے کی وجہ سے، جن کا علاج بہت مشکل ہے، اور بعض دفعہ اصل بیماری کی بجائے اسی سورس سے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ 25 سالہ سرجری کے تجربے کے دوران ایک لڑکی میرے پاس لائی گئی جس کو گہری بیماری تھی اندرونی، اور اس کو بیڈ سور بھی تھا یا بیڈ سورز بھی تھے۔ تو انہوں نے پہلے اس پر شہد استعمال کیا تاکہ بیڈ سور، ان کا خیال تھا کہ شہد کے اثر سے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جب دوبارہ آپریشن سے پہلے تجربہ دوبارہ دیکھا اور مریضہ کا مکمل امتحان لیا تو حیران رہ گئے کہ بیڈ سور تو خیر ٹھیک ہو گیا، اصل بیماری بھی غائب ہو گئی، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اسی طرح ایک 20 سالہ مریضہ کا ذکر کرتے ہیں جو لیپروٹومی کے زخم کی وجہ سے بیمار تھی، اور کسی اینٹی بایوٹک دوا یعنی پینسلین وغیرہ کا وہ بیماری رد عمل ظاہر نہیں کرتی تھی۔ ہر قسم کی دوائیں جو اینٹی بایوٹک کہلاتی ہیں اس پر استعمال کی گئی، مگر قطعاً کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس پر تجربتاً شہد صاف پٹی پر لگا کر اسے پٹی کر دی گئی۔ 2 ہفتوں کے بعد مریضہ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر گھر چلی گئی اور کسی قسم کی کوئی اینٹی بایوٹک استعمال نہیں کرنی پڑی۔ کینسر کے متعلق بھی شہد میں حیرت انگیز شفا کا مواد موجود ہے۔ ضمن میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آج کل جو جینز بدلنا اور ان کے کریکٹر کو تبدیل کرنا ایک قسم کا جنون ہے جو ڈاکٹروں پر سوار ہے، تو ایک ڈاکٹر نے امریکہ میں حال ہی میں ایک ایسی جین پر تجربہ کیا جس کو خاص طرح سے تراشا گیا تھا سائنسی آلوں کے ذریعے، جس کے نتیجے میں ان کا دعویٰ تھا کہ اس سے کینسر کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ابھی خبر آئی ہے کہ وہ ڈاکٹر کینسر سے ہی مارے گئے۔ تو اللہ کی شان ہے، جب خدا چاہے تو جس چیز کا کوئی موجود ہو اسی بیماری سے مر بھی جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو میں اب کینسر کی بات کر رہا ہوں اس میں تجربے ہوئے ہیں۔ سڈنی فاربر کینسر انسٹیٹیوٹ ایک ہے، اس کے جو تجارب ہیں ان میں سے کچھ بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ مکھیاں پالنے والوں میں کینسر کی شرح دوسرے افراد سے بہت ہی کم ہے۔ چنانچہ اس سروے میں شہد کی مکھیاں پالنے والے 580 افراد کی اموات کی تحقیق کی گئی، جن کی موت 1950 سے لے کر 1978 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ ان میں کینسر سے وفات پانے والوں کی افراد نہ ہونے کے برابر تھی، یعنی اتنی معمولی تھی کہ قابل ذکر نہیں۔ آنکھ کے کینسر کے متعلق جو ناسور بن جاتا ہے آنکھ کا، اور عموماً ایلوپیتھک ماہرین کے نزدیک اس کا کوئی علاج نہیں، اس کے متعلق یہ ایلوپیتھک تحقیق ہی کا
نتیجہ شائع ہوا ہے کہ اگر بہترین خالص شہد کی سلائی آنکھ میں پھیری جائے تو پہلے 2-3 دن تو اس سے کچھ اریٹیشن پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ شہد چبھتا ہے زخم پر، لیکن پانی بہتا رہتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ چبھن بھی بند ہو جاتی ہے اور کینسر مکمل طور پر شفا پا جاتا ہے، یعنی کینسر نہیں، مریض مکمل طور پر شفا پا جاتا ہے اور کینسر کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ شہد کی تیاری میں شہد کی مکھی ایک ایسے مواد کو استعمال کرتی ہے جسے پروپولس کہا جاتا ہے۔ یہ شہد کی مکھی خود ہی درختوں سے چوس کر یہ گوند نما مواد اکٹھا کرتی ہے اور اس کو اپنے چھتے کے ہر سوراخ کے ارد گرد ملتی ہے، چھتے کے کنارے پر بھی ملتی ہے، اور سوراخ چھتوں کے جو ہیں ان کو بڑا چھوٹا کرنے کے لیے ضرورت پڑے، یعنی چھوٹا کرنے کے لیے تو اس کے اندر مل دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی حیرت انگیز شفا رکھنے والا مواد ہے کہ سائنسدان حیران ہیں کہ اس شفا اس میں آئی کہاں سے، اور شہد کی مکھی خود ہی اکٹھا کرتی ہے۔ اس تحقیق کا آغاز اس طرح ہوا کہ فرانس میں اس معاملے پر تحقیق ہو رہی تھی کہ مختلف اڑنے والے کیڑے مختلف جراثیم اپنے پاؤں کے ذریعے مختلف جگہ پھیلاتے ہیں۔ تو جب یہ تحقیق کرنے والے شہد کی مکھی تک پہنچے تو حیران ہو گئے کہ اس کے پاؤں میں کسی قسم کے کوئی بھی جراثیم موجود نہیں تھے۔ یہ حیرت انگیز انکشاف تھا۔ تو انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پروپولس، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، شہد کی مکھی یہ بناتی ہے، چھتے کے کنارے پر بھی لگاتی ہے، وہاں بیٹھ کر پھر اندر جاتی ہے، پھر باہر نکلتے وقت اسی چھتے کے کنارے پر بیٹھتی ہے، پھر اڑ کے جاتی ہے۔ تو یہ جو جراثیم کا فقدان ہے یہ اس پروپولس کی وجہ سے ہے۔ حضرت خلیفہ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کو شہد پر تحقیق کا بہت شوق تھا، اور میں نے بھی شہد کی طرف جو توجہ کی ہے زیادہ وہ آپ ہی کی وجہ سے، آپ ہی کی تربیت کے نتیجے میں مجھے اس کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جزا دے۔ انہوں نے جو پروپولس کی مجھے باتیں بتائیں کہ پروپولس میں اتنی شفا ہے، اس کو میں نے وقف جدید کے دوران اپنے ایک مریض پر تجربہ کر کے دیکھا۔ ایک صاحب آیا کرتے تھے، وہ اپنے ناک کو کپڑے سے ڈھانک کے رکھتے تھے ہمیشہ۔ تو مجھے تعجب ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ناک کو کپڑے سے کیوں ڈھانکا ہوا ہے؟ یہ ہمیشہ ڈھانکتے ہیں۔ تو انہوں نے اتار کے دکھایا تو اتنا خوفناک ناک کے اوپر زخم تھا کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، کچا خون ناک میں نظر آ رہا تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کتنا دھکا لگتا تھا انسان کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے کہا یہ چیز ہے۔ میں نے ہومیوپیتھک دوائیں ان پر استعمال کرنی شروع کی، لیکن کوئی بھی فائدہ نہ ہوا، کوڑی کا بھی فائدہ نہ ہوا۔ اس پر مجھے خیال آیا پروپولس کا، تو میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے کچھ پروپولس مانگ کے رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے ان کو کہا کہ اپنے ناک کے زخم کے اوپر لگائیں، اور کچھ دن کے بعد آئے تو کپڑا وپڑا سب غائب، اس بیماری کا نشان تک باقی نہیں تھا۔ تو یہ شفاء للناس شہد ہی میں نہیں بلکہ اس کے متعلقات میں بھی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ایپس فلوریا
جو جنوبی ایشیا کے شہد کی مکھی چھوٹی مکھی ہوتی ہے، اور اسے ڈوارف ہنی بی بھی کہتے ہیں، یعنی بونی ہنی بی۔ یہ جو پروپولس ہے یہ شہد کو چونٹیوں سے بچانے کے بھی کام آتی ہے۔ چونٹیاں جب شہد کی مکھی کی چھتے کی طرف جاتی ہیں تو اس سے چمٹ جاتی ہیں، ان کے پاؤں اس سے چمٹ جاتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ 1960 کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے رشین سائنسدانوں کے متعلق کہ انہوں نے شہد کو ایگزیمے کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور خاص قسم کے مرکب بنا کر شہد کے انہوں نے جو تجربے کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایگزیمے جن کو کسی دوسری دوا سے شفا نہیں ہوتی تھی، شہد کے اس مرکب کے استعمال سے شفا پا گیا۔ یہ پروپولس جس کی میں بات کر رہا ہوں کیمیاوی لحاظ سے بالکل معمولی سی چیز ہے، اور یقین نہیں آتا کہ اس میں ایسی شفا کا مواد ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت دلچسپ بات بتاتے ہیں، مختلف الوانوں، عربوں نے 400 قسم کی شہد کی معلوم کی ہے، 400 قسم شہد کی معلوم کی ہے، کیونکہ اس کے لیے زبان عربی میں 400 مختلف نام ہیں۔ اب یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ عربوں نے جو 400 مختلف اقسام کے شہد دریافت کیے، قرآن کریم عربی زبان میں 400 نام ہیں شہد کے جو الگ الگ قسم کو ظاہر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحادی کیوسی صاحب اپنی کتاب میرا حج بیت اللہ میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کھانے کے معاملے میں بہت پرہیز کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو کچھ ذیابیطس کی شکایت تھی، آپ دوائی استعمال کرنا نہیں پسند کرتے تھے، اور سخت کنٹرول کے ذریعے ہی آپ اپنا علاج خود کر لیا کرتے تھے، مگر ایک چمچہ بھر شہد ضرور استعمال کرتے تھے چائے وغیرہ میں۔ تو کیوسی صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، آپ شہد پی لیتے ہیں؟ تو آپ نے بڑی شفقت سے، پدرانہ شفقت سے مسکراتے ہوئے فرمایا، ڈاکٹر صاحب جب بھی میں ایک شہد کا چمچہ کھاتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ مجھے 2000 بار الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ 2000 کا کیوں خیال آیا آپ کو؟ کیونکہ پیشتر اس کے کہ اتنی سی خوراک میرے دسترخوان پر آئی، اسے تیار کرنے کے لیے 2000 شہد کی مکھی مزدوروں نے دن رات کام کیا تھا۔ ایک چمچہ شہد کے لیے مکھی کتنی محنت کرتی ہے، کتنی اڑانے اڑتی ہے، یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے غور کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح تو ہمیں گویا ہر شہد کے چمچہ استعمال کرتے وقت 2000 دفعہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس قسم کے دنیا میں بے شمار نوکر بنا رکھے ہیں۔ سید عبدالعلی شاہ صاحب کی ایک بڑی دلچسپ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کثر صلیب کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن تشریف لے جا رہے تھے، تو انہی دنوں ماہانہ انصار اللہ ربہ میں مرحوم عیسیٰ کے بارے میں میرا ایک مضمون، یعنی سید عبدالعلی صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ حضور رحمہ اللہ نے مجھے بلا کر دریافت فرمایا کہ کیا مرحوم عیسیٰ کی تیاری میں شہد کی مکھی کا بھی کوئی دخل ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مرحوم عیسیٰ کی تیاری میں شہد کی مکھی کا کوئی دخل نہیں، اور عرض کیا کہ مرحوم عیسیٰ کے 12 اجزاء میں شہد شامل نہیں،
لیکن جلد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ جب مرحوم عیسیٰ کے اجزاء پر دوبارہ غور کیا تو یہ سارے اجزاء شہد کی مکھی کے چھتے کی موم میں ملائے جاتے ہیں اور اس سے یہ شفا کا اثر مرحوم عیسیٰ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ میں نے جب ذکر کیا تو حضور کا چہرہ کھل اٹھا اور فرمایا کہ اب مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ امر ضروری ہے کہ وہی یہ شریعت اور وہی یہ غیر شریعت میں فرق کیا جائے، بلکہ اس امتیاز میں تو جانوروں کو جو وحی ہوتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ بھلا آپ بتلاویں کہ قرآن شریف میں جو یہ لکھا ہے وہ اوحیٰ ربک الی النحل، یا قاریوں کے مطابق وہ اوحیٰ ربک الی النحل، تو اب آپ کے نزدیک شہد کی مکھی کی وحی ختم ہو چکی ہے یا جاری ہے؟ جب مکھی کی وحی اب تک منقطع نہیں ہوئی تو انسان پر جو وحی ہوتی ہے وہ کیسے منقطع ہو سکتی ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوسری تمام شیرینیوں کو تو اطباء نے عفونت پیدا کرنے والی لکھا ہے، مگر یہ شہد ان میں سے نہیں ہے۔ آم وغیرہ اور دیگر پھل اس میں رکھ کر تجربے کیے گئے ہیں، وہ بالکل خراب نہیں ہوتے، سال ہا سال ویسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تجربوں کا خود شوق تھا، اور چونکہ شہد کا ذکر قرآن کریم میں تھا اس لیے آپ نے ایک دلچسپ تجربہ کیا جو اور کسی سائنسدان کو نہیں سوجھا، کہ آپ نے انڈے کو شہد میں، کچے انڈے کو شہد میں رکھ دیا دیکھنے کے لیے کہ اس پر کیا اثر ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ سفیدی انجماد پا کر پتھر کی طرح سخت ہو گئی، یعنی اتنی سخت کہ زور سے چیز مارنے سے بھی وہ ٹوٹتی نہیں تھی، لیکن اندر زردی ویسے ہی رہی۔ تو یہ کیا خواص ہیں اس کے، ان کو ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا تجربہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شہد میں قدرتی پھلوں کی مٹھاس کے علاوہ جو قدرتی نمکیات موجود ہوتی ہیں ان میں ایلومینیم بھی ہے، بیریم بھی ہے، بریلیم بھی ہے، آیوڈین بھی، آئرن یعنی لوہا بھی، پوٹاش، میگنیشیم، کیلشیم، سوڈیم، کلورین، فاسفورس، سلفر، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کیمیاوی مرکبات ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں غیر معمولی شفا ہے، اور جتنی ہلکی تعداد میں پائی جاتی ہیں ان کا گویا کہ ہومیوپیتھک اثر ظاہر ہوتا ہے، اور رد عمل کے طور پر یہ دوائیں اپنا کام کرتی ہیں۔ جہاں تک تیزابوں کا تعلق ہے، اس میں ایپل ایسڈ، لیمن ایسڈ، لیکٹک ایسڈ، ٹارچک ایسڈ، آکزالک ایسڈ، آکزیلک ایسڈ وغیرہ وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک وٹامنز کا تعلق ہے، اس میں B1، B2، B6، وٹامن سی، وٹامن ای، وٹامن ایچ اور وٹامن کے اور BCJ اور کیروٹین موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کی ہارمونز بھی شہد کے اندر ملتی ہیں۔ اب ایک پورا جہان ہے تحقیق کا، جو تحقیق ان لوگوں نے کی ہے جو قرآن کے قائل نہیں، لیکن ان کو علم نہیں کہ قرآن کریم نے اس حیرت انگیز نظام کا مختصر 2 آیات میں ذکر فرما دیا تھا۔ اب اس کی ملکہ اور نر جو حصہ ہے شہد کی مکھیوں میں، اور خدمتگار مکھیاں جو مادہ ہوتی ہیں ان کا ذکر سنیے، وہ بھی حیرت انگیز ہے۔ بچے صرف ملکہ دیتی ہے،
جو ایک دن میں اتنے انڈے دے دیتی ہے کہ اس کے سارے جسم کا وزن ان انڈوں کے برابر ہوتا ہے، حالانکہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور اس کی خوراک صرف رائل جیلی ہے اور کوئی چیز نہیں کھاتی۔ اس کو رائل جیلی اس کے لیے خاص طور پر بنا کر شہد کی مکھیاں اس کے حضور پیش کرتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیے کس طرح قانون قدرت یعنی خدا تعالیٰ کا نظام کام کر رہا ہے، اور اس میں جو وراثت، جسمانی وراثت کا قانون ہے، وہ بالکل کام نہیں کرتا، اس کو کوئی دخل ہی نہیں ہے، ورنہ جس قسم کی ماں ویسے بچے پیدا ہونے چاہیے، لیکن ویسے نہیں ہوتے۔ اور عجیب بات جو انہوں نے ایک معلوم کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جبڑے میں، شہد کی مکھی کے جبڑے میں تیز کاٹنے والے دانت ہوتے ہیں، جبکہ دوسری سب مکھیوں کے جبڑوں میں کوئی دانت نہیں ہوتا، پیدائش سے لے کر مرنے تک ان کے کوئی دانت نہیں ہوتا۔ اور وہ جو ڈرونز ہیں جو نر ہوتے ہیں وہ بھی بالکل بغیر دانت کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان میں ڈنک بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ملکہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ بار بار ڈنک مار سکتی ہے، اپنی حفاظت کے لیے کئی دفعہ ڈنک چلا سکتی ہے۔ لیکن جو دوسری شہد کی مکھیاں ہیں جن کو ڈنک خدا تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، وہ ایک دفعہ مارنے کے بعد پھر خود بھی مر جاتی ہیں، کیونکہ ڈنک ان کے اندر سے جسم کے وہ حصے کھینچ لیتا ہے باہر جس پر ان کی بقا ہوتی ہے، اور وہ اس کے بعد زندہ نہیں رہ سکتی۔ صرف شہد کی ملکہ ہے جو بار بار ڈنک مار سکتی ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اب ایک چھتے میں ذرا اندازہ کریں کہ کتنے گھر بنانے پڑتے ہیں اس کو، شہد کی مکھی کو۔ ایک چھتے میں 1000 یا اس سے زائد کام کرنے والی مکھیاں ہر قسم کی موجود ہوتی ہیں۔ چھتے کا ہر سیل 6 جہتوں پر مشتمل ہوتا ہے، 6 کونے ہیں اس کے، اور آپس میں ان کی دیواروں کے زاویے حیرت انگیز طور پر برابر ہیں۔ سائنسدانوں نے بھی بڑی گہری تحقیق کی ہے اور حیران ہو گئے ہیں دیکھ کر کہ ان کے زاویوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، 0.00 سم تھنگ اتنا فرق ہے، جو حیرت ہے کہ انہوں نے ناپا کیسے۔ جو نر مکھے ہیں ان کا ڈنک بتایا کہ ڈنک نہیں ہوتا، اور وہ کھانا خود نہیں کھا سکتے بلکہ شہد کی مکھیاں خدمت کے طور پر اس کو کھانا کھلاتی ہیں۔ اب انڈے دیتے وقت ملکہ فیصلہ کرتی ہے کہ کتنے نر بنانے ہیں، کتنی مادہ، اور اس کے فیصلے کے مطابق یہ فیصلہ آگے چلتا ہے سب۔ تو جو عام قانون قدرت چل رہا ہے ہر جگہ دنیا میں کہ جو ماں یا باپ کے اندر خصوصیات ہیں وہ اگلے بچوں میں منتقل ہوں، یہاں بالکل نہیں ہوتی، اور ملکہ کا فیصلہ یہ کام کرتا ہے۔ کیسے فیصلہ کرتی ہے کوئی دنیا کے سائنسدان کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب ان کی گفتگو کا جو نظام ہے اس کے متعلق میں چند باتیں بیان کروں۔ آپس میں ایک دوسرے کو بالکل صحیح پیغام دے سکتی ہیں، یعنی جب سمجھیں کہ جو ان کی پھولوں یا پھلوں کی وہ جگہ تھی جہاں سے یہ رس چوسا کرتی تھیں اس میں کمی آ گئی ہے، تو پھر ورکر بیز کو بھجوایا جاتا ہے کہ وہ باہر جا کر تلاش کریں، یا جب نیا چھتا بنانا ہو اس وقت بھی ورکرز بیز جا کے مناسب جگہ ڈھونڈتی ہیں کہ کس جگہ پہ بہتر ہوگا چھتا بنانا۔ جب وہ واپس آتی ہیں تو چھتے کے اندر ایک قسم کا ناچ کرتی ہیں، اور ناچ کے ذریعے
وہ ساری مکھیاں باقی غور سے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کے ناچ کو، کہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ ناچ کے ذریعے وہ یہ بتا دیتی ہیں کہ فلاں جگہ شہد کے مواد کے لیے بہت اچھی ہے، وہ 275 فٹ پر واقع ہے اور اس سمت میں واقع ہے، اور اگر پہاڑی علاقہ ہو تو اوپر اڑ کے جانا چاہیے مکھیوں کو اس کو ڈھونڈنے کے لیے، نیچے جانا چاہیے۔ غرض کہ ہر چیز وہ اپنے اس ناچ کے ذریعے بتا دیتی ہے۔ اب اس میں جو اور عجیب و غریب باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ناچ اس طرح کرتی ہیں کہ اندر کی طرف منہ کر کے وہ ناچتی جاتی ہیں، گھومتی جاتی ہیں، پھر واپس جاتی ہیں، پھر گھومتی ہوئی جاتی ہیں، اور باقی مکھیاں غور سے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا کر رہی ہیں، اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیا پیغام دیا ہے۔ اور اگر پھل یا پھول بہت دور ہوں تو پھر وہ یہ ناچ ٹکڑوں میں کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک اڑان ختم ہو جائے گی، پھر دوسری اڑان، پھر تیسری اڑان، پھر چوتھی اڑان، غزے کے بہت فاصلے پر وہ جگہ موجود ہے جہاں پھل پھول وغیرہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اب جو عجیب و غریب ایک اور بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ سائنسدانوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اگر شہد کے چھتے میں مکمل اندھیرا ہو، کوئی روشنی کی شعاع ایک ذرہ بھی اندر نہ پہنچتی ہو، تب بھی شہد کی مکھیاں وہ ناچ کرتی ہیں، اور دیکھنے والی مکھیاں بالکل صحیح اس ڈانس کا نتیجہ نکال رہی ہوتی ہیں۔ وہ نتیجہ نکال لیتی ہیں کہ یہ جو ناچ ہے یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، حالانکہ بالکل نظر نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص نظر بھی عطا فرمائی ہے، جس کا سائنسدانوں کو علم نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اور بہت تحقیق کے باوجود اس بارے میں اپنی ہار تسلیم کرنی پڑتی ہے ان کو۔ اب ایک اور فائدہ جو شہد کی مکھیوں کا بنی نوع انسان کو پہنچ رہا ہے، اور بے حسوں کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے بڑے فوائد ان سے وابستہ ہیں، وہ یہ ہے کہ جن پھولوں کا یہ رس چوستی ہیں ان کو فرٹیلائز بھی کرتی ہیں، یعنی ان کے اندر جب وہ پولن داخل کرتی ہیں اپنا، جو ان کے پاؤں سے لگا ہوا ہوتا ہے، تو شہد کے اس پھول کے اندر وہ فرٹیلائزیشن کا کیا کہتے ہیں اردو میں مجھے یاد نہیں، لیکن وہ عمل ہو جاتا ہے جس سے اندر بچہ بن سکتا ہے یا بیج بن سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے بیج ہیں جو شہد کی مکھیوں کے محتاج ہیں۔ سائنسدانوں نے صرف امریکہ میں جو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ امریکہ میں جو مختلف قسم کے پھل اور پھل پائے جاتے ہیں وہ شہد کی مکھی کی وجہ سے فرٹیلائز ہوتے ہیں، اور یعنی ان کے پھول شہد کی مکھی کی وجہ سے فرٹیلائز ہوتے ہیں، اور ان کی مجموعی قیمت صرف امریکہ میں $10 بلین بتائی گئی ہے۔ یعنی یہ شہد کی مکھیاں آپ کی اتنی خدمت کرتی ہیں کہ $10 بلین کا کام یہ مکھیاں کر دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیاز، گاجر، مولی وغیرہ وہ بھی اسی چیز کی محتاج ہیں۔ امریکہ میں تو صرف پھلوں وغیرہ کے اوپر تحقیق ہوئی ہے، لیکن اسی تحقیق میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ کاٹن مثلا ہماری جو ہے
وہ کیا کہتے ہیں کاٹن کو، کپاس، ہاں کپاس کی پولینیشن میں بھی یہی کام کرتے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ چپ کر کے ہماری خدمت کرتی چلی جا رہی ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کے بے انتہا احسانات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شہد کی مکھی کو جو خدا تعالیٰ نے خاص طور پر چنا ہے، تو عام بات نہیں کہ بہت غیر معمولی فوائد اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ شہد کی مکھی کا جو تعلق ہے نظام خلافت سے، اس کے متعلق میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک حکم ماننا، ایک مرکزی چیز کا حکم ماننا، اور اسی سے سارا نظام وابستہ ہے۔ شہد کی مکھی میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک حکم کے تابع تمام کالونی 80,000 یا اس سے زائد مکھیاں اس کی اطاعت کر رہی ہوتی ہیں، اور شہد کی مکھی اکیلی کبھی زندہ نہیں رہ سکتی، اس کے لیے چھتا ہونا لازمی ہے۔ تو مومن بھی اگر اس الہی نظام سے وابستہ ہو کر ایک جان نہ بن جائے، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، وہ اکیلا کبھی روحانی لحاظ سے زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس عظیم الشان نظام پر مزید غور کر کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور جیسا کہ ایک دفعہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، خود تجربے بھی کریں گے، کیونکہ بے شمار قسمیں ہیں شہد کی، مختلف وقت ہیں، کیا کیا اثر رکھتے ہیں، کیا کیا رنگ رکھتے ہیں، ان سب کا اشارتاً ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن تفصیلی تحقیق کی ابھی بہت ضرورت باقی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ احمدی محققین شہد کی طرف دوبارہ پھر توجہ دیں گے اور اس کے اوپر گہری تحقیق کریں گے۔ تحقیق کے کام غیر مسلموں پر نہ چھوڑ دیں، صرف یہ عجیب ظلم کی بات ہے کہ تعلیم قرآن دے رہا ہو اور عمل درآمد غیر مسلم کر رہے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم